آپ کو معلوم ہے کہ آج یہاں بہت اہم ہیئرنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور جماعت اسلامی اور بھی ہمارے پٹیشنر ہیں جنہوں نے جو لوکل گورنمنٹ کا یہ ایکٹ پنجاب حکومت کی طرف سے آیا ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور چیلنج اس لیے کیا ہے کہ یہ آئین سے براہ راست متصادم ہے۔ آئین کی آرٹیکل 140A میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومتیں، صوبائی حکومتیں تمام اتھارٹیز بنا کر ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں تو پھر بلدیاتی حکومت کیا معنی رکھتی ہے؟ لولی لنگڑی اندھی بہری قسم کی حکومت بناتے ہیں، اور یہ صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں صوبائی حکومتیں یہی حشر کر رہی ہیں اور نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے صوبوں کی آواز اٹھتی ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، کوئی کسی شہر کو صوبہ بنانے کی بات کرتا ہے، کوئی کراچی کے صوبے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی صوبے کی بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو وہ مقام نہیں ملا ہوا جو اس کا مقام ہے۔ پہلے تو یہ الیکشن نہیں کراتے، اور جب کرانے پڑ جائیں مجبوری میں تو اس میں کئی مرتبہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب پھر بھی کرانے پڑ جائیں تو ایسا ایکٹ لے کر آتے ہیں جس میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں، نہ پیسے دیں، نہ انتظامی اختیارات دیں، نہ سیاسی اختیارات دیں۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ اس ایکٹ میں یہ موجود ہے کہ یہ 9 کونسلر منتخب کریں گے غیر جماعتی بنیادوں پر، انہوں نے کہا۔ اب غیر جماعتی بنیادوں پر کونسلر کیسے منتخب ہو سکتے ہیں جبکہ ملک میں ظاہر ہے جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں سو کالڈ ہے، جیسی بھی ہے، لیکن جمہوریت ہے نا، تو جب جمہوریت ہے تو آپ جو نان پارٹی بیس کے اوپر کیسے کرا سکتے ہیں انتخاب؟ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو 9 لوگ منتخب ہو جائیں گے پروپورشنیٹ بنیاد پر، متناسب بنیاد پر، کہ ایک فرد ایک ووٹ ڈالے گا اور 9 لوگ منتخب ہو جائیں گے، تو پھر یہ 9 لوگ 4 لوگوں کو منتخب کریں گے جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، پھر یہ 13 لوگ 2 لوگوں کو منتخب کریں گے جو چیئرمین وائس چیئرمین۔ گویا ایک UC جو بہت چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے، عوام کو یہ حق جو ہے حکمرانی نہیں دیا جا رہا، عوام کے اس حق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے کہ وہ اپنا UC کا چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کر سکتے۔ یہ بدترین آمریت کی مثال ہے جو پنجاب حکومت نے قائم کی ہے اس ایکٹ میں۔ یہ آمریت ہے کہ آپ ایک UC کا چیئرمین بھی براہ راست عوام سے منتخب نہیں چاہتے، اور جو ہارس ریڈنگ یہ صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومتیں سینٹ میں کرتی ہیں، قومی اسمبلی میں کرتی ہیں، صوبائی اسمبلی میں کرتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہزاروں یونین کمیٹیوں میں بیک وقت انسانوں کی منڈی لگے اور یہ انسانوں کی خرید و فروخت کریں۔ یہ ہے ان کا انٹینشن، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک UC کے چیئرمین کو بھی ڈائریکٹ انتخاب کا حق نہیں دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لاہور ہے، ایک میگا سٹی کی حیثیت رکھتا ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور مرکز ہے پورے پاکستان کا۔ اس لاہور شہر میں 9 انہوں نے ادارے بنا دیے میئر کے۔ اب ایک میئر نہیں ہوگا لاہور کا، دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کسی ایک سٹی کو جو ایک اکائی ہوتی ہے جس کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایک طرح سے ہینڈل ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیں، پنڈی کو 5 میں کر دیں، گجرانوالہ کو 3 میں کر دیں، فیصل آباد کو 5 میں کر دیں، ملتان کو 3 میں کر دیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو تقسیم کرنے اور اختیارات پر اپنا قبضہ جمانے کا صوبائی حکومت کا ہتھ کنڈا ہے، تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لیڈرشپ گرو نہ کرے۔ بلدیاتی حکومتیں صرف انتظامی نہیں ہوتی بلکہ اس آئین میں جب سیاسی کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے لیڈرشپ گرو کرتی ہے، چاہے وہ UC ہو اور چاہے وہ سٹی ہو پورا، اور جب وہ گرو کرتی ہے تو پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ جمہوریت کی جو نرسری ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کلاڑا چلا رہے ہیں تاکہ کوئی ڈیولپ ہی نہ ہو سکے۔ اور ان پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے، نون لیگ ٹائپ کی جو خاندانی پارٹیاں ہوتی ہیں جو بادشاہ سلامت اور ملکہ رانیاں چلاتی ہیں، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے بھی کسی آدمی کو بڑا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ لاہور کا کوئی میئر بنے گا تو چاہے ان کی پارٹی کا بھی ہو، ہمیں تو نہیں پتا ابھی کون جیت رہا ہے، تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ غلاموں کا ایک پورا نظام چلاتے ہیں اپنی پارٹی میں کہ پیدا ہونے والا ان کے گھر کا بچہ بھی مالک ہوتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، اور جو جتنے ان کے باقی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ اپنی عطا کرتے ہیں، کسی کو ممبری اور کسی کو کچھ، وہ بالکل مزاروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور پھر وہ مزارے عوام کے اوپر اس طرح سے ان کی غلامی کا نظام مسلط کرتے ہیں جو جمہوریت کے بھی خلاف ہے اور عوام کی حق حکمرانی کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پروسیڈنگ جتنی میں نے دیکھی ہے اس میں 2-3 چیزیں پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھی ہیں۔
ایک یہی بات جو یو سی چیئرمین کو براہ راست منتخب ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جماعتی بنیادوں پر انتخاب ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں غیر جماعتی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ عدالت کو جو ہے نا ڈی ٹریک کرنے کے چکر میں حکومت، اور ان کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ کوئی اپنا نام اگر پارٹی کا لکھ دے گا تو وہ بھی پارٹی بیس پہ کنسیڈر ہوگا۔ نہیں، اس کو اناؤنس اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی بیس پر کونسلروں کا انتخاب ہوگا، اور پارٹی بیس پر ہی یہ جو جتنے چیئرمین وائس چیئرمین ہیں ان کا انتخاب ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ پارٹی کو جوائن کریں۔ یہ تو انسانوں کی منڈی لگانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا میں اپنے فاضل وکلاء سے بھی کہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر بہت کلیئرٹی کے ساتھ عدالت کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح آپ نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں۔ آج چودھری ذوالفقار صاحب نے اور انصاری صاحب بھی موجود تھے، اور باقی وکلاء نے بھی بہت اچھا طریقے سے کیس پلیٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اور وضاحت کے ساتھ تاکہ عدالت کے سامنے پوری پکچر آئے، اور ہم توقع رکھتے ہیں عدالت عالیہ سے کہ وہ اس کو بھی، جیسا کہ آج جج صاحب نے کہا بھی کہ آپ مزید ڈیلے کرنے کا سبب اس پروسیڈنگ کو نہ بنائیں، بلکہ تیز رفتاری سے چیزوں کو مکمل کریں۔ تو الیکشن وقت پہ بھی ہونا چاہیے، اور قانون میں جو کچھ بھی انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے اور پورے نظام پر گرفت، خاندان کی گرفت کرنے کے لیے جو پارٹیاں کرتی ہیں اس سے بھی نکالنا ہوگا، تاکہ مقامی سطح پر جب لوگوں کو اختیار ملے گا تو لوگوں کے گلی محلوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور ڈیموکریسی اپنی صحیح تعریف کے ساتھ نچلی سطح پر منتقل ہوگی۔ دیکھیں ظاہر ہے آج موضوع میں بہت اسپیسیفک رکھنا چاہتا تھا، چونکہ میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ اس وقت گورنمنٹ نے شروع کی تھی یہ انتہائی غیر منصفانہ ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ پاکستان میں 49,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور آئی پی پیز کے اتنے معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو جو آئل والے پلانٹ ہیں وہ نہ چلائیں، گیس والے پلانٹ نہ بھی چلائیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے پاس جو کنزمپشن ہے وہ 17-18 ہزار میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے ملک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو اس وقت 1/3 آپ کی کنزمپشن ہے آپ کی ٹوٹل کیپیسٹی سے، تو آپ کیوں گیس کو بنیاد بنا کر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں؟ ایسے معاملات میں لوگوں کو الجھا دیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ جینون کوسچن کرنا ہی بھول جائیں، یہ حکومت کے طریقہ کار ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کے حوالے سے تاجروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اصولی طور پر تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ رات دیر تک مارکیٹیں کھلنے کے بجائے اگر صبح جلدی سے کھلیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے پوری قوم کی ریفارمز ایک دن میں ہو جائیں گی۔ اس کے لیے تبادلہ خیال کی ضرورت ہے، تاجروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور گریجولی اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جی اپنا بلدیاتی الیکشن ہوا، اس میں پیپلز پارٹی سے اپنی جو صورتحال تھی اس میں بھی جماعت اسلامی تنقید کرتی رہی ہے، اور پنجاب میں آپ مسلم لیگ ملک ہے، جماعت اسلامی کو اپنی مرضی کا اپنا بلدیاتی نظام عوام کی مرضی کا بلدیاتی انتخاب چاہیے جو آئین کی روح کے مطابق ہو۔ ہمیں اپنی مرضی نہیں چاہیے، یہ آئین کو پامال کر رہے ہیں، یہ آئین کی آرٹیکل 140A کو تباہ کر رہے ہیں، اس کو کچل رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں، اور جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق جو بلدیاتی حکومتیں اس کے انتخاب کرائے بھی جائیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابات، تو وہاں پر سندھ حکومت بھی تو انتخاب کرانا نہیں چاہتی تھی نا، ڈیلے کر رہی تھی، تو پھر ہم نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، کورٹوں میں گئے، اور بالآخر 4 دفعہ ڈیلے کرنے کے باوجود کروا دیے نا۔ اب اس کے اندر جو پرابلمز ہیں اس پر بھی ہم ہی بات کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو الیکٹرل سیاست میں آگے ہوتے ہیں، جن کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، چونکہ جب بھی جس کی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتا ہے بلدیاتی انتخاب نہ کرائے، اور کرا دے تو سارے اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس رکھے۔ تو یہ جماعت اسلامی کی خواہش نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، اور عوام کا حق حکمرانی ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس پر ابھی تک نہ تو آپ نے کوئی ریلی نکالی، نہ کوئی دھرنا دیا، اور دوسری طرف حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ IMF کے کچھ معاہدے ہیں اور خطے کی جو صورتحال ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کے معاہدوں کو بھی منظر عام پر لایا جائے تاکہ حقیقت واضح ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی معلومات درست کرنا چاہتا ہوں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس وقت انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی اسی دن پورے پاکستان میں ہم نے احتجاج کیا تھا، ہم نے ہڑتال بھی اناؤنس کی تھی کہ اگر کم نہیں کیا تو ہم ہڑتال کریں گے، لیکن اس دن وزیر اعظم نے 80 روپے کم کیے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مزید احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو جاری رکھا ہے۔ کل بھی میں نے اس موقف کو پوری قوم کی طرف سے میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ 250 روپے پہ اس وقت پیٹرول کی قیمت آرام سے آ سکتی ہے تمام تر حالات کے باوجود، اگر یہ جو لیوی ہے ناجائز قسم کی اس کو ختم کر دیں، اور جو اضافی ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیں۔
تو یہ سب کا بھلا ہو جائے گا. اور یہ جو پیٹرول کی قیمت پہ جتنے اضافی ٹیکسز ہیں یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں زیادہ تر فی لیٹر کے اوپر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ اپنے قرضے معاف کرا رہے ہوتے ہیں. دبئی لیگ سب کے سامنے ہے ہی موجود. کل تو وزیر داخلہ صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے کہ 100 بلین روپیز پاکستان کے لوگوں نے $100 بلین باہر بھیج دیے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے, اس پر بھی ہم ظاہر ہم ہی گفتگو کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے ارد گرد جتنے اے ٹی ایم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس کرپٹ نظام کے, اس لیے وہ لوگ بات نہیں کر سکتے. ہم تو کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو.